بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کب، کہاں اور کیسے؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے یہ عنوان کیسا لیا ہے، عجیب و غریب سا، لیکن دیکھیں کسی واقعہ، کسی حادثہ، ہنگامہ، دھماکہ، شورش، بغاوت، جنگ، دہشت گردی، شادی، تجہیز و تکفین، ابتدا اور انتہا، اطراف و جوانب، اونچائی اور گہرائی، لمبائی چوڑائی وغیرہ کے ذکر کے ساتھ ہی جو خیال فوراً ذہن میں آتا ہے وہ کھلے کھلے 3 سوالوں پر مشتمل ہوتا ہے: کب، کہاں اور کیسے۔ انہی 3 سوالوں کی ازلی اور ابدی گرفت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گرفت کے شکنجے سے آدمی چاہے بھی تو آزاد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دنیا کو ایک چھوٹی جیل کی بجائے بڑی جیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ انسان وقت اور رفتار یعنی زمان و مکان کی قید میں ہی پیدا ہوتا ہے اور اسی قید میں مر جاتا ہے۔ اس قید میں تخیل کی اونچی سے اونچی پرواز بھی آدمی کو اس قید سے رہائی نہیں دلوا سکتی۔ تصور کی ایک صورت سے اس قید سے نجات نہیں دلا سکتی۔ آدمی حلال اور حرام کے چکروں سے اور زمان و مکان کے اندر رہتے ہوئے اپنی امتحانوں میں کامیاب یا ناکام ہوتا ہے۔ وقت اور فاصلے کی دنیا ہی طبیعتی دنیا کہلاتی ہے۔ طبیعتی دنیا وہ ہوتی ہے جس کی حواس خمسہ تصدیق کرتے ہیں۔ جن باتوں یا چیزوں کی حواس خمسہ سے تصدیق ممکن نہ ہو، سائنسی علوم میں انہیں غیر حقیقی اور تصوراتی سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمان و مکان کی قید میں نہیں آ سکتی، یعنی وقت اور فاصلے کے حساب سے انہیں ماپا نہیں جا سکتا۔ انسان کی ساری جدلیاتی، ڈیجیٹل اور معجزاتی اڑان بھی وقت اور فاصلے پر آہستہ آہستہ فتح پانے کے باوجود بھی ابھی تک اس کے حصار سے باہر نہیں نکل سکی۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی وقت اور فاصلے کے تحت آوازوں اور رفتار کو کامیابی کے ساتھ پیچھا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان چکا ہے کہ آواز اور رفتار اپنی شدت اور وسعت کے ساتھ مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی میں تجھ میں اتر کر بھی تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، میں تجھ میں اتر کر بھی تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، تو مجھ سے لپٹ کر بھی بہت دور کھڑی ہے۔ جس طرح ظاہری یعنی طبیعتی کائنات کا احاطہ ممکن نہیں، کیونکہ وہ آدمی کی تخیلاتی صورت سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح آدمی کی باطنی دنیا کا احاطہ بھی ہرگز ممکن نہیں، کیونکہ زندگی کے دونوں پہلو یعنی ظاہر و باطن مساوی اہمیت اور وسعت کے حامل ہیں۔ اس قدر وسعت کے حامل کہ فرمایا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس یعنی اپنے باطن کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ مطلب یہ کہ آدمی کا نفس پوری کائنات پر حاوی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت، قوت اور اختیار ہوتا ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کے خالق کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ ابن ملجم کی زہر میں بھجی ہوئی تلوار کی سر مبارک پر ضرب کے بعد فوراً بعد علی علیہ السلام کا جملہ کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اسی بات کی عکاسی کرتا ہے۔ کیا آدمی زمان و مکان یعنی وقت اور رفتار کی حدود سے باہر نکل سکتا ہے؟ اس سوال کا ذہن میں آنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسا بالکل ممکن ہے۔ شعور کی یہ منزل مسلمان کے تصور موت سے نکھار حاصل کرتی ہے۔ موت ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو زمان و مکان کی حدود سے باہر نکالتا ہے۔ جنت یا دوزخ کا وعدہ اچھے یا برے اعمال کی بنا پر ہمیشگی کے لیے خدائی اعلانات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور دوزخ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے بہرحال مرنا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کب، کہاں اور کیسے مرنا ہے۔ کب، کہاں اور کیسے زمان و مکان کی درجہ بندیاں ہیں۔ تبھی فرمایا گیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور اپنا رزق پاتا ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا شعور حواس خمسہ کا محتاج ہے، اور حواس خمسہ زمان و مکان کے محتاج ہیں، جبکہ شہید زمان و مکان کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔
انسانی زندگی کی تاریخ میں زمان و مکان سے باہر نکلنے کی صرف ایک ہی واقعہ ہے جسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی پوری انسانیت کی معراج کہا جاتا ہے، جب رب العالمین نے اپنے حبیب پاک رحمت للعالمین کو زمان و مکان کی حدود سے نکال کر عرش بری پر اپنے سامنے بٹھا دیا تھا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رحمت للعالمین کی شان ہے کہ جس کے زانوؤں پر نیند کی حالت میں سر مبارک رکھنے کی اطاعت رسول کے باعث علی المرتضیٰ علیہ السلام کی نماز عصر قضا ہوگی، اور تو زمان و مکان کا لاشریک مالک زمان و مکان کی گردشوں کی باغیں کھینچ کر سورج کو واپس پلٹا دیتا ہے تاکہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی واضح ہو جائے۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ سارے کا سارا دین نام ہے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا، کیونکہ ان سے ذرا سی دوری بھی بولابی ہوتی ہے۔ اقبال اس موقع پر فرماتے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم آؤست، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم آؤست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اسی طرح شق القمر کا واقعہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ وقت اور رفتار کا خالق ہی ان پر حاوی ہونے کی قدرت رکھتا ہے، جبکہ آدمی مشین کا خالق ہونے کے باوجود اسے خلق کرنے کے بعد اس پر حاوی رہنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ جو باتیں اور چیزیں زمان و مکان کے اندر سے خلق جو باتیں اور چیزیں زمان و مکان کے اندر مقید ہیں، ان کا کب، کہاں اور کیسے متعین کیا جا سکتا ہے، لیکن جو زمان و مکان کی حدود سے باہر ہیں، ان کا کب، کہاں اور کیسے ہرگز تعین نہیں کیا جا سکتا۔ موت چونکہ زمان و مکان سے نکلنے کا راستہ ہے، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت آدمی اور آدمیت دونوں کی موت کے بارے میں کب، کہاں اور کیسے جیسے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی۔ صور ایک ایسی آواز ہوگی جو سب کچھ فنا کر دے گی، اور قیامت ایک ایسا مقام ہوگا جہاں سارے فاصلے ختم ہو جائیں گے، جہاں زمان و مکان پیچھے رہ جائیں گے۔ نیند اور اونگ بھی آدمی کو وقتی طور پر زمان و مکان سے باہر لے جاتی ہے، اس لیے ان کے خالق کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ، اور اسی لیے آوازوں کا اجتماع اسے غافل نہیں کر سکتا۔ وہ ہر بات اور ہر چیز کا پوری باریک بینی سے علیم و خبیر اور سمیع و بصیر رہتا ہے۔ کیا آدمی شعوری زندگی میں بھی زمان و مکان کی حدود سے باہر نکلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ بالکل رکھتا ہے۔ اس کے لیے بنیادی شرط ایمان لانا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل ہے جو مسلمان کو زندگی میں کسی وقت اور کسی لمحے، کسی جگہ اور کسی مقام پر اور کسی حالت اور کیفیت میں بھی زمان و مکان کی حدود سے باہر نکال کر ان بے کراں وسعتوں اور ہمیشگیوں میں لے جاتا ہے جہاں وہ اللہ اور ملائکہ کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجنے لگ جاتا ہے۔ وہ سب سے بڑی اور عظیم ترین سعادت ہے جو اللہ نے ایمان والوں کو عطا کر رکھی ہے۔ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کر رکھی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس پر قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی ہمیشہ درود و سلام دائماً پڑھا جاتا رہے گا۔ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کب، کہاں اور کیسے کے جھنجھٹوں سے آزاد کر دیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، اور خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔